اقبال حسین افکار صاحب کے اس شعری مجموعے کی رونمائی تقریب کے لیے خیبر پختونخوا سے پشتو زبان اور ادب کے بڑے بڑے شاعر، ادیب، دانشور، استاد اس محفل میں شرکت کر رہے ہیں، اور میں ایک گزارش کروں گا کیونکہ مقررین زیادہ تعداد میں ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ 5 منٹ تک اپنی بات مکمل کریں تاکہ ہم اس پروگرام کو ٹائم پر ختم کر سکیں، اور 5 منٹ کے بعد بیل بج جائے گی تو اس کے بعد پھر وہ اپنی بات مکمل کر لیں۔ تو سب سے پہلے افکار صاحب کے شعری مجموعے یا ان کی فن اور فکر کے حوالے سے بات کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا جناب طیب اللہ خان، جو کہ شاعر ہیں، ادیب ہیں، 4 سدہ ادبی تحریک کے صدر ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ۔ خیالات کا تو نہیں، مجھ سے تو کہا گیا تھا خاکہ لکھنے کا، تو خاکہ لکھا ہے۔ اس کا نام ہے دستک جرنیلی۔ دستک جرنیلی۔ جنت مکانی بیتاب مرحوم نے جوش شفقت میں موصوف کو ادبی جرنیل کا خطاب دیا تھا، جس کو بعد میں تمام پشتو ادب نے موصوف کی کارگزاری کی بدولت من و ان تسلیم بھی کر لیا۔ اگر محض مثال کے طور پر پشتو ادب کو ایک بڑا پلاٹون سمجھ لیا جائے تو بلا شبہ پورے پشتو ادب میں ایسا کوئی شخص ہاتھ آنا کار دشوار ہی ہے جو جرنیل صاحب سے واقف نہ ہو یا جس سے موصوف نہ واقف ہو۔ اتنی واقفیت کے باوجود پشتو ادب کی ایسی غمی اور خوشی ڈھونڈنا بھی تحقیقی ادب ہے جس میں موصوف موجود نہ ہو۔ جس خطے کو پشتو ادب میں انگا بنگا اور ہندی میں پورب پچھم کہتے ہیں، موصوف اس کے کل ادبی حدود اربع اور جغرافیے میں جانے مانے ہیں۔ انگا میں کسی ادیب و شاعر کا فرض کفایہ ہو یا بنگا میں سنت سخندانی کی تقریب ہو، موصوف پورب پچھم حاضر خدمت نقطہ و نقطہ چین، لیکن موصوف بذات خود ان میں سے نہیں جو بقول مرزا صاحب نقطہ چین ہے غم دل اس کو سنائے نہ بنے، کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے۔ موصوف قصہ غم دل بھی سنتے ہیں بلکہ بعض اوقات بگڑی بھی بنانے والوں میں سے ہیں، کیونکہ دلوں میں بغض رکھنے کے قائل ہی نہیں۔ تعلقات عامہ میں باغم دوڑم کی قوت نے ایسا باخبر بھی بنایا ہوا ہے کہ اگر آپ کے موصوف سے تعلقات بہتر ہے جو عمومی سطح پر بہتر ہی ہوتے ہیں تو آپ کے پاس پشتو ادب سے وابستہ ہر مطلوب شخص کے بارے میں معلومات کی دستیابی کی سہولت بھی میسر ہے، اور جیبی یا براہ تار ٹیلی فون نمبروں کی ڈائریکٹری بھی دستیاب ہے۔ ان کی باخبری کے بارے میں ایک پرانی ہندی فلم کا ایک گانا ذہن میں گردش کرنے لگتا ہے، جس کو فلم میں ایک خبری کا کردار نبھانے والا گاتا ہے کہ آتے جاتے ہوئے میں سب پہ نظر رکھتا ہوں، نام عبدل ہے میرا سب کی خبر رکھتا ہوں۔ لکھنے کی اتنی توانیت کہ کسی بھی ادبی محفل خصوصاً مشاعرے میں پورے تن سے موجود بھی ہوتے ہیں، اور کچھ حرکات یا محرکات کی بدولت چھوٹائی غیر حاضر بھی لگتے ہیں۔ مشاعروں میں واہ واہ اور زبردست کی آوازوں سے اپنی موجودگی کا احساس بھی دلاتے ہیں، اور ان کی روداد پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس اسی میں مگن تھے، کیونکہ محفل کی تمام تر کارروائی کا خلاصہ قلم بند کیا ہوتا ہے۔ روداد بہت اچھی لکھتے ہیں۔ اگر کسی جگہ روانی میں کوئی سکتہ محسوس ہو تو اس کو اسی گومگو والی کیفیت کا نتیجہ جان کر مطلب نکالیے اور آم کھائیے۔ بہرحال ان کی رودادیں آنے والوں کے لیے بہترین ادبی تاریخ ہے۔ درد مسیحائی اتنا کہ اپنے لیے کسی سے نہیں مانگتے لیکن دوسروں کے لیے ہر کسی سے مانگتے ہیں۔ اس کی مختصر مثالیں کراچی میں مرحوم ریاض تسنیم کی وفات پر اکیڈمی ادبیات سے ان کے شاعرانہ حقوق مانگنے
اور محترم روخان یوسفزئی کے معصوم بچے زریاب کے کینسر جیسی موذی مرض کی دلجوئی کے لیے تمام دوستوں کو متوجہ کرنے جیسے واقعات ہے۔ شریف اتنی ہی ہے جو بقول رحمان بابا لاس پسر پسینہ ایخ و ہر چاہتا ہم دغد شراپت پدا دنیا۔ مفہوم یہ ہے کہ ہر کسی کے سامنے سینے اور سر پہ ہاتھ رکھنا اس دنیا میں یہی تو شراپت ہے۔ درگزر اتنی کہ جن کو آبیاری کا یہ سبق پڑھایا کہ گلستان کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ اور جن کو سوال کرنا سکھایا وہ بقول غالب سوال کرے، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائے کیا۔ ایسے سوالات کو درگزر کرنے کی جرنیلی مسکراہٹ کا موصوف کے کچھ قریبی جاننے والوں نے مشاہدہ کیا ہوا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جرنیلوں میں کوئی خصوصیات ہو یا نہ ہو، موصوف میں ایک مستعد جرنیل کی تمام خصوصیات بخوبی موجود ہے، جس کی بدولت موصوف یعنی محترم اقبال حسین افکار کی دستکی جرنیلی کو تمام پشتو ادب نے بتقاضائے مصلحت اور مصالحت شرف قبولیت بخشی ہے، جن میں سے چند ہمارے جیسے ادب کے طالب علم بھی ہے جو اقبال حسین ابکار کو از راہ محبت بھی ادبی جرنیل مانتے ہیں، اور ابکار کے سامنے سری تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ نوٹ: آپ نے جو سماعت فرمایا یہ بار ابکار صاحب ایک خاکہ نما کوشش ہے۔ زیر نظر کتاب کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ پشتو کی شاعری ہے، اہل زباں کے بڑے نامور اور دانشور یہاں موجود ہے جو پشتو میں اخذ کیے نتیجے کا خلاصہ بیان کر دیں گے۔ میری تو حالت ایسی ہے کہ شاعری کا ترجمہ مجھے ہمیشہ سے ملا نصیر الدین کا چوغا یعنی شیروانی لگتی ہے، جس کی بیان کی شرط اور شرف ہی اس کے بارے میں کچھ نہ کہنا یعنی چپ رہنا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اعلیٰ۔ طیب اللہ خان صاحب نے افکار صاحب پر ایک خاکہ پیش کیا اور ان کو جیسے اردو میں کہا جاتا ہے دریا کو